آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ قتل کس جانور نے کیے ہوں گے؟ کیا وہ شیر ہے، کیا وہ چیتا ہے، یا پھر وہ کوئی بھیڑیا ہے؟ دوستو، آپ کا جواب اگر ان تینوں جانوروں میں سے کوئی ہے تو سراسر غلط ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی قتل جس جانور نے کیے ہیں اس کا نام ہے کتا۔ جی ہاں دوستو، کتوں کو اکثر اوقات گھروں کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ کتے کچھ اس نسل کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو چیر پھاڑ بھی سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی ملاقات کچھ ایسے ہی کتوں سے کروائی جائے گی، تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، نیوپولیٹن ماسٹف۔ دوستو، اٹالین بریڈ کا یہ ایک ایسا کتا ہے جسے گارڈ ڈاگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، اس کا وزن تقریباً 60 سے 80 کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ انتہائی ڈینجرس کریچر مانا جاتا ہے۔ دوستو، جن ممالک میں یہ بین ہے ان میں ملیشیا اور برمودا وغیرہ آتے ہیں۔ نمبر 2، ڈوگو ارجنٹینو۔ دوستو، اس کو ہنٹنگ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ شکاری کتا۔ یہ انتہائی رسپانسو ہوتا ہے، یعنی ایک دم اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی مسل میموری بھی بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ دوستو، اس کی گردن انتہائی مضبوط ہوتی ہے اور اس کے دانت بہت ہی شارپ ہوتے ہیں۔ اسے انٹونیو نوریز نامی ایک شخص نے 20ویں صدی کے اندر سب سے پہلے بریڈ کروایا تھا اور تب سے ڈنمارک، ناروے اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں اسے بین قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کتے کی وجہ سے بہت سے لوگ قتل ہوئے۔ جس شخص میں یہ اپنے دانت گاڑتا تھا اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا تھا۔ اگلے نمبر پر آتا ہے پٹ بل ٹیریئر۔ دوستو، اسے بلٹری کتا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بالکل ایک بیسٹ جیسا لگتا ہے۔ اس کے دانت بہت ہی شارپ ہیں اور یہ پرانے دور میں اکثر اوقات خونخوار گیمز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، 1991 میں یونائٹڈ کنگڈم یعنی انگلینڈ میں اس کتے پر بین لگا دیا گیا، کیونکہ 1981 سے لے کر 1991 تک پٹ بل نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کینیڈا اور اس طرح کے دیگر نارتھ امریکن ممالک میں اس کتے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ نمبر 4، جاپانیز ٹوسا۔ دوستو، یہ ایک انتہائی ریئر بریڈ کا کتا ہے اور اسے ٹوساکا نامی شہر جو کہ شیکوکو کے اندر پایا جاتا ہے وہاں پر بریڈ کیا جاتا ہے۔ اس کا وزن 35 کلو گرام سے 50 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ دوستو، اس کتے کی گردن بہت ہی تھک ہوتی ہے اور یہ بالکل تھنڈر کی طرح رور کرتا ہے۔ آسٹریلیا، مالٹا اور ناروے جیسے ممالک میں اس کتے کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ نمبر 5، امریکن سیفرٹیل ٹیریئر۔ دوستو، یہ پرسنل یا پھر فیملی کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ یہ کتا بہت ڈوسائل ہے اور لوگ اسے ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ قد میں کافی چھوٹا ہوتا ہے اور اکثر اوقات غصے کے اندر آ جاتا ہے۔ دوستو، اس نے کئی لوگوں کو ابھی تک انجر بھی کیا ہے کیونکہ اس کے دانت بہت مضبوط ہیں اور اگر کسی پر اسے غصہ آ جائے تو یہ فوری طور پر اس کے جسم میں اپنے دانت گاڑ دیتا ہے۔ اسے جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اسپین اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بین کیا گیا ہے۔ نمبر 6، فیلا بارسیلیرو۔ دوستو، یہ ایک برازیلین کتے کی فیملی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ٹیمپرامنٹ بہت لو ہوتا ہے اور انہیں کسی بھی وقت غصہ آ سکتا ہے۔ دوستو، یہ شکار کو مار کر اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے۔ دوستو، اس کتے کو اکثر اوقات شکاری لوگ ہی پالتے ہیں۔ اس کا وزن تقریباً 50 کلو گرام تک ہوتا ہے، لیکن اسے یونائٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اس کے علاوہ دیگر ممالک جیسے برمودا وغیرہ کے اندر بین کر دیا گیا ہے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی نے کچھ جگہوں پر اس کتے کے لیے اسپیشل لائسنس متعارف کروایا ہے، لیکن اس کے علاوہ اسے ہر جگہ پر بین ہی رکھا گیا ہے۔ کئی دفعہ تو اس کتے کو رکھنے کی وجہ سے آپ کے گھر کا لائسنس تک کینسل ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، امریکن بین ڈاگ۔ دوستو، بل ڈاگ اور ہانٹا کے کراس سے پیدا ہونے والا یہ کتا برطانیہ میں بور ہنٹنگ کے کام آیا کرتا تھا۔ اسے ایکسپرٹ آنر ہی رکھ سکتا ہے، ورنہ کوئی عام آنر رکھے تو یہ اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، چھوٹی عمر میں ہی اگر اسے ٹرین نہ کیا جائے تو یہ بڑا ہو کر آپ کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرکی جیسے ممالک میں بھی، برمودا، کوشاکا، وینزویلا، سنگاپور، ان تمام ممالک کے اندر بھی اسے بین کیا گیا ہے، لیکن دوستو وینزویلا کے کچھ علاقوں کے اندر اس کے لیے اسپیشل پرمٹ لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، چاؤ چاؤ۔ دوستو، چائنا کے اندر پایا جانے والا یہ کتا سونگچی کوئن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا وزن تقریباً 25 سے لے کر 32 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ اتنا فلفی کتا ہوتا ہے کہ اس کے چائنیز نام کا مطلب ہی شیر نما کتا ہے۔
दोस्तों दिल करता है कि इस कुत्ते को अपने पास रखा जाए और दबाया जाए। चाइनीज लोग इस कुत्ते को अक्सर औकात अपने घरों के अंदर रखते हैं और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बर्म्यूदा और दुबई के अंदर इस कुत्ते को बैन किया गया है। ये सच में बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि दुबई में कुछ लोगों ने अपने घरों के अंदर शेर तक पाल रखे होते हैं, लेकिन इस कुत्ते को बैन किया गया है। नंबर 6, टिबेटन मैस्टिफ। काले, भूरे और ग्रे कलर के शेड्स के अंदर पाया जाने वाला ये कुत्ता कभी कभार व्हाइट या फिर ब्लू मार्क्स भी अपने जिस्म पर लिए हुए होता है, लेकिन दोस्तों दिखने में ये जितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों इसको दीगर जानवरों के साथ बचपन से ही मिलाना पड़ता है, वगरना ये किसी भी दूसरे जानवर को अपने लिए खतरा समझकर उस पर अटैक कर देता है। न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस कुत्ते पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। नंबर 11, प्रेसा कैनारियो। दोस्तों ये इंतहाई बड़ा और मस्कुलर किस्म का कुत्ता है। इसे कैनरी आइलैंड के अंदर सबसे पहले ब्रीड करवाया गया और उसके बाद इसे पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन एक स्पेशल परमिट के साथ। दोस्तों इसका वजन तकरीबन 50 किलोग्राम तक होता है और इसे शदीद जेलस कुत्ता भी कहा जाता है। वजह उसकी यह है कि इसे जिस भी घर के अंदर रखा जाए ये वहां पर अकेले रहना पसंद करता है। दोस्तों 1984 से लेकर सन 2010 तक बहुत सारे कत्ल के केसेस इस कुत्ते के अगेंस्ट रिपोर्ट किए गए। यही वजह है कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड और वेनेजुएला के अलावा बर्मुदा और आयरलैंड में भी इस कुत्ते को बैन किया गया है। दोस्तों ये कुत्ता पाकिस्तान और भारत के अंदर सिर्फ अमीर तरीन लोगों के पास है, जो कि स्पेशल परमिट गवर्नमेंट से खरीद कर इस कुत्ते को अपने घर के अंदर पालते हैं। नंबर 12, पेरीरो द पर्सिमेलिना। दोस्तों सिल्वर और पावरफुल नाम का ये कुत्ता इंतहाई ट्रेंड होने के बाद अपने मालिक के लिए एक ऐसे शिकारी के तौर पर काम करता है जिसे जिस भी साइड पर भेजा जाए वो वहां से नाकाम नहीं लौटता। दोस्तों ये कुत्ते इंतहाई हॉस्टाइल होते हैं और प्रेसा कैनारियो के कजन्स हैं। ये मार्केट में पाए जाने वाले तमाम कुत्तों में सबसे बेस्ट ब्रीड के तौर पर भी जाने जाते हैं। दोस्तों इन्हें गेमन आइलैंड और जर्मनी के अंदर बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर इन कुत्तों की वजह से कई हलाकतें हुई। नंबर 13, रॉटवाइलर। दोस्तों ये ऐसे कुत्ते हैं जिन्हें घरों के अंदर तो पाला जाता है, लेकिन इनकी तारीख भी बहुत अजीबोगरीब है। पुराने वक्तों में इन्हें लाइव स्टॉक यानी जानवरों के रेवड़ की निगहबानी करने के लिए और कार्ट्स वगैरह को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों ये दुनिया का हाईएस्ट किलर डॉग होने का एजाज भी अपने नाम पर रखता था, लेकिन फिर एक और कुत्ते ने इससे ये एजाज छीन लिया। कहा जाता है कि बर्मुदा आइलैंड में इस कुत्ते को इसलिए बैन किया गया क्योंकि इसने वहां पर तकरीबन 100 लोगों की जानें ले ली। इसके अलावा इसे आयरलैंड और रोमानिया और सिंगापुर के अंदर भी बैन किया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।